السلام علیکم. ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا کیریکٹر آف مونک. اچھا، مونک بھی اس 29 پلگرم میں سے تھا جو کہ کینٹربری جا رہے تھے. اچھا، مونک کے کیریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم تو سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ مونک ہوتا کون ہے. پھر ہم اس مونک کے اپیرنس کو دیکھیں گے اس کینٹربری ٹیل میں کہ چوسر نے کس طرح اس مونک کو ریویل کیا ہے تھرو ہز فزیکل اپیرنس اینڈ تھرو ہز ڈریس. اینڈ دین ہم دیکھیں گے کہ اس کی مطلب فزیکل ٹریٹ یا مطلب پرسنالٹی ٹریٹ اس کی کس طرح ہے، اس کے کریکٹرسٹک میں کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزوں کو لائک کرتا ہے، کون سی چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے. اچھا، سب سے پہلے مونک ہوتا کون ہے؟ تو مونک بیسیکلی یہ ایک ریلیجیس کمیونٹی کا ممبر ہوتا ہے. اسپیشلی مین یہ ہوتے ہیں مونک. اینڈ دین اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب چیسٹٹی، پاورٹی، ان چیزوں کا اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اوبیڈینس کا اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب اپنی زندگی سادہ گزارے گا. مطلب وہ عیاشی نہیں کرے گا، وہ مال و دولت کے حرص میں نہیں لگے گا. رادر دن وہ سادی سی زندگی گزارے گا. اور دوسرا وہ اوبیڈینس کرے گا. اوبیڈینس مطلب دا انسٹرکشن وچ آر بینگ گیونگ ان دس بائبل آر دا چرچ. جو اس چرچ وہ ان کو انسٹرکشن دیتا ہے تو وہ ان کی کمپلیٹلی اوبیڈینس کرے گا. اور تیسرا نمبر جو ہے نا وہ مورل ہوگا، اور وہ مطلب چیسٹٹی، حیا اس میں بہت ہوگی. وہ امورل ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ نہیں ہوگا یا انٹرسٹ نہیں لے گا. اچھا، اب یہ چیز بہت اہم ہے کہ مونک اور پریسٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. یہ دونوں ریلیجیس یا دونوں چرچ کے لیے کام کرتے ہیں، بٹ پریسٹ جو ہوتا ہے نا وہ مطلب وہ ایک مقرر کیا ہوا شخص ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا ریلیجیس یا چرچ کی جو مطلب انتظامیہ ہوتی ہے ان کی طرف سے. آن دا ادر ہینڈ مونک جو ہوتا ہے وہ اس نے خود کو ریلیجیس کی راہ میں وقف کیا ہوتا ہے. وہ کوئی مقرر نہیں ہوتا، وہ اس کی کوئی اتھارٹی یا اس کی کوئی مطلب رینک وغیرہ نہیں ہوتی. اس نے خود کو وقف کیا ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مونگ ہوتا ہے نا وہ اس ورڈلی افیئر، ورڈلی تھنگ، اس سے وہ کمپلیٹلی ریٹائرڈ ہوتا ہے. وہ ان میں انٹرسٹ نہیں لیتا. بٹ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا جو مونک ہے یا جو چاسر کا جو مونک ہے جو اس نے اس کینٹربری ٹیل میں بیان کیا ہے، وہ کس طرح اگینسٹ دیز 3 وارز وہ جاتا ہے. اور آئرنی بھی یہی ہے اس کیریکٹر میں، اینڈ سٹائر بھی چوسر نے یہاں پر استعمال کیا ہے. اب سب سے پہلے ہم جانیں گے اس کے مطلب فزیکل اپیرنس کے وہ کس طرح اپیئر ہوتا ہے. سب سے پہلے پرسنالٹی یا فزیکل اپیرنس میں ہم دیکھیں گے کہ چوسر کا جو مونک ہے نا وہ ایک ہیلدی اور فیٹی بندہ ہے. وہ مطلب سلم نہیں ہے، وہ پیل نہیں ہے، اور وہ اپنی ریزمبل کرتا ہے اپنے ہارس کو. جس طرح اس کے ہارس جو ہے نا وہ ہیلدی ہے، موٹے ہے، یہ بھی اسی طرح ہیلدی اور موٹا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے وعدہ تو کیا ہے پاورٹی کا. جب کوئی شخص غریب ہوگا، پاورٹی میں زندگی گزارے گا، تو وہ کس طرح موٹا اور ہیلدی اینڈ اپنے ہارس کی طرح اسٹرانگ ہوگا. بٹ یہ ساری چیزیں فردر ابھی ریویل ہوں گی کہ کس طرح وہ اتنا ہیلدی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے نا وہ گنجا ہے، اس پر مطلب ہیئر وغیرہ نہیں ہے، وہ بالڈ ہے اور وہ بالکل چمک رہا ہے. اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ گلٹرنگ ہے، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں ہیں، اور اس کے فیس پر بھی ہیئر وغیرہ نہیں ہے. اینڈ اس کا فیس جو ہے نا رنگ وہ پیل سا نہیں ہے. پیل سا مین مطلب مرجھاوا ہوا نہیں ہے، فیڈڈ نہیں ہے، رادر وہ بہت مطلب آئلی ہے اور بہت سرخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب اچھے خوراک ہوتا ہے، مہنگے خوراک کھاتا ہے، اینڈ ہی ٹیکس انٹرسٹ ان دیز تھنگ، اچھے خوراک میں، رادر کہ اس نے وعدہ کیا ہے غریبی کا. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا جو ڈریس ہے نا وہ بھی ہائیلی ایکسپینسو اینڈ لگژری ڈریس ہے. اس کے جو سلیوز آف ہز روب ہے نا، مطلب روب آپ سمجھ لیں کہ چوغا سا یا ڈریس سا، اس کے جو زیادہ تر مونک پہنتے ہیں،
وہ گرے فر سے بنے ہوئے ہیں، اسکوائرل کی جو مطلب چمڑا ہوتا ہے نا اس سے وہ ڈیکوریٹڈ ہے. تو آپ سوچ لے کہ وہ کتنا مہنگا ہے، اور یہ اپنا ڈریس اس سے ڈیکوریٹ کیا ہے اس منک نے. دوسری بات یہ کہ اس کے جو پین ہے نا جو اس کے کپڑوں میں لگے ہیں وہ گولڈ سے بنے ہیں. تو یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ہے پاورٹی کا، بٹ وہ زندگی گزار رہا ہے بادشاہوں والی، رائل والی، کہ اس کے کپڑوں میں گولڈ لگا ہے، گرے فر لگا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ he loves to be a modern man rather this backward or غریب سا مین. دین اب اس کی جو مطلب کریکٹرسٹک ہے نا وہ ہم اس پر آتے ہیں کہ یا پرسنالٹی ٹریٹ جو ہے نا ہم اس پر آتے ہیں کہ وہ کیسا بندہ ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مطلب شکار کرنا پسند کرتا ہے خرگوشوں کا. اینڈ دین وہ ہارس رائڈنگ پسند کرتا ہے. اب ہارس رائڈنگ کے لیے اس کے پاس انتہائی ہی نایاب اور انتہائی ہی مضبوط اور بہت ہارسز ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا اس کو مطلب زیادہ تر رہنا چاہیے اپنی کلوسٹر خانقاہ ہے نا یہ اس میں اس کو رہنا چاہیے. رادر یہ مطلب رائڈنگ کرتا ہے ہارس پر، اور یہ اس کے ساتھ انتہائی ہی قیمتی گھوڑے ہے. اور دوسری جو اس کو مطلب وہ پسند ہے ہیر کی، جو مطلب شکاری خرگوش کا شکار کرنا اس کے پسند ہے. تو اس کے ساتھ انتہائی ہی نایاب اور قیمتی کتے ہیں، یہ اس کے ذریعے شکاری کتے ہیں. یہ اس شکاری کتوں کے ذریعے خرگوش کا جو شکار کرنا ہے نا وہ پسند کرتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطلب اس جرنی پر، اس ریلیجیس پلگرمیج پر کس لیے آیا ہے. تو ظاہراً تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی چرچ سے ہے، یہ بھی ریلیجیس پرسن ہے، اور یہ جرنی بھی ریلیجیس ہے، تو یہ اسی وجہ سے آیا. لیکن ڈیپ اگر ہم اس کو کیریکٹر کو دیکھیں نا، یہ منک کا جو کیریکٹر ہے یہ ہے تو ریلیجیس، بٹ اس کے ٹریٹ اور اس کے کریکٹرسٹکس فزیکل اس کی جو اپیرنس ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریلیجیس سے زیادہ یہ مطلب دنیاوی انسان ہے، دنیا کو لو کرتا ہے اور وہ ریلیجن کی اتنی پاسداری نہیں کرتا. اچھا، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو جرنی ہے نا جی اس کو صرف انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو ایک ایڈونچر کے طور پر پسند کرنا چاہتا ہے. اچھا، اب اس کی پرسنالٹی ٹریٹ کے متعلق جو اور باتیں بیان کی گئی کہ وہ کس طرح ایک ریلیجیس پرسن ہے بٹ وہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، ان کو ڈسلائک کرتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے نا کہ اس نے مطلب جو بینیڈکٹ ہے اس کے جو مطلب راہب یا بڑے بڑے عیسائیوں کے وہ ہوتے ہیں کرسچینٹی کے، تو وہ ان کے مطلب جو انسٹرکشن ہے ان کو نظر انداز کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک monk or should be confined and restricted only to his this cloister یا جو خانقاہ ہے، بٹ یہ ان تک ریسٹرکٹڈ نہیں رہتا، اور یہ ہنٹنگ کرتا ہے، یہ ہارس رائڈنگ کرتا ہے، اور ایون دو یہ اب اس جرنی پر بھی پلگرمیج پر بھی آ رہا ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ جو بائبل میں بیان کیا ہے کہ جو شخص ہنٹنگ کرتا ہے نا they are not holy men، وہ اچھے آدمی نہیں ہوتے. بٹ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، نیگلیکٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے خرگوش کے ہنٹنگ میں مصروف رہتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر بیان ہوا ہے کہ ایک مونک کے لیے اپنی کلوسٹر سے باہر نکلنا اس طرح ہے، تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک مچھلی کے لیے سمندر سے باہر رہنا یا پانی سے باہر رہنا. اب اگر مچھلی سمندر سے باہر رہے گی، پانی سے باہر رہے گی، تو وہ تو مر جائے گی. اس کی زندگی، اس کا خوراک، اس کا رہنا سہنا سارا تو پانی کے اندر ہے. اب یہاں پر یہ مونک جو ہے نا اس کا رہنا سہنا، زندگی، خوراک، تمام ضروریات اس کلوسٹر میں ہی ہے، وہاں پر تک یہ کنفائنڈ ہے. بٹ یہاں پر یہ نوابزادہ اس کلسٹر تک محدود نہیں رہتا، اسے باہر نکلتا ہے، وہ اس چیز کو نظر انداز کرتا ہے. اینڈ چوتھی بات یہ کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ مطلب ہمیں ہارڈ ورک کی کیا ضرورت ہے، کہ میں ہارڈ ورک کروں اس کے لیے اپنی روزی کا، مجھے فری میں مل رہی تو یہ کیا اچھی بات نہیں. اور وہ کہہ رہے کہ اب مجھے ریڈنگ کرنے کی، مجھے پریئر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ایک منک کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ
پریئر کرے، ریڈنگ کرے، اور مطلب کرسچینٹی کے متعلق اپنے گاڈ کے جو ورک ہے یا جو ان کے جو انسٹرکشن ہے ان پر غور کرے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھی چیزیں میرے لیے ہے. اچھی چیزیں کیا مطلب؟ ہنٹنگ کرنا ود دیز ہونڈس اینڈ ٹرٹوائز کا ہنٹنگ کرنا شکاری کتے کے ذریعے، ہارس رائڈنگ کرنا، ایڈونچر پر جانا. یہ کہہ رہے کہ میرے پاس یہ چیزیں تو میں وہ کیوں کروں. اور لاسٹ میں اس کے پاس جو مطلب ہارس ہے نا وہ بھی بہت قیمتی ہے، یہ ان پر رائڈنگ کرتا ہے. اچھا، اینڈ لاسٹ میں جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے نا کہ اس کیریکٹر میں آئرنی اینڈ سٹائر کہاں پر ہوا ہے. تو جس طرح سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ اس نے وعدہ کیا تھا ریلیجیس کمیونٹی یا چرچ کے لیے کہ وہ پاورٹی، چیسٹٹی اینڈ اوبیڈینس کرے گا چرچ کی. اب چیسٹٹی کو آپ مطلب سائڈ پر ہی رکھتے. یہاں پر چوسر نے اس کی چیسٹٹی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں بتایا کہ مطلب اس کی چیسٹٹی کس طرح ہے، بٹ اس کے پاورٹی اینڈ دین دا اوبیڈینس، ان پر چاثر نے بہت ہی زیادہ سٹائر کیا ہے اور آئرنی پائی جاتی ہے. کیونکہ چاثر کہہ رہا ہے کہ اس کی جو مطلب اگر آپ پاورٹی کو دیکھیں تو اس کے ساتھ مہنگے کتے ہیں، شکاری کتے، اس کے ساتھ مہنگے گھوڑے ہیں، اور نمبر 3 کہ وہ جو ڈریس پہنتا ہے نا تو وہ مطلب گولڈ پین ہے اس میں، اور مطلب اس میں فر ہے، کال ہے. اس کے علاوہ اس کی جو مطلب اپیرنس ہے نا وہ پیل نہیں ہے، فیڈڈ زرد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہیلدی موٹا بندہ ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ پاورٹی میں بالکل تو رہنا پسند نہیں کرتا، رادر وہ ویلتھ کو انجوائے کرنا چاہتا ہے. اور تیسری بات مطلب دوسری بات یہ کہ اس نے اوبیڈینس کا کیا کیا ہے. آئرنی وہاں پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، آئرنی بالکل ہے. اوبیڈینس کیونکہ وہ اپنی مطلب جو اس کے بڑے بڑے ریلیجیس فگر ہے، ایس ٹی بینیڈکٹ اینڈ ایس ٹی مارس، وہ اس کو فالو ہی نہیں کرتا، اس کی جو انسٹرکشن ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے. بائبل کے جو انسٹرکشن ہے اس کو بھی نظر انداز کرتا ہے کہ مطلب ہم نے پڑھا کہ وہ ایک فش جس طرح پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح ایک مونک اپنے کلوسٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا. ان کو وہ بالکل ہی نظر انداز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول چیزیں ہیں. دوسری بھی وہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مونک کو کنفائنڈ ہونا چاہیے اپنے کلوسٹر تک، بٹ یہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے. رادر یہ ہنٹنگ کے لیے جاتا ہے، رائڈنگ کے لیے جاتا ہے، اور ایڈونچرز اور جرنی کے لیے جاتا ہے. سو تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل. اللہ حافظ.